جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پہنچے ہیں جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد۔ تو یہاں پہ ہم آج وزیر اعظم کے بطور مہمان ادھر آئے ہیں۔ تو ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ رانا اکرام صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب کیا حال ہے؟ رانا صاحب کب پہنچے ہیں ادھر؟ جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم جناح کنونشن سینٹر پہنچے ہیں۔ یہاں پہ جو پاکستان کے تمام کسان ہیں، منسٹری آف فوڈ کی جانب سے ان کو مدعو کیا گیا ہے، اور یہاں پہ خصوصی آمد پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب آ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی خصوصی یہ دعوت نامہ ملا ہے پرائم منسٹر کی منسٹری آف فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہمیں چودھری خالد حسین بٹ صاحب بھی یہاں ملے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ویلکم کہا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور یہاں پہ کسانوں کے تحفظات جو وزیر اعظم پرائم منسٹر آف پاکستان دور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ کنونشن 2 سے 4:30 بجے تک جاری رہے گا، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، یا آپ کو دوبارہ کنونشن کی صورتحال کیا ہوگی، اندر کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کسانوں کو، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ، تب تک کے لیے اجازت۔ جی اس وقت ہم ڈائننگ ہال میں آئے ہیں، یہاں پہ تقریباً 1500 بندے کا وزیر اعظم کی جانب سے، منسٹری آف فوڈ کی جانب سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ لنچ ہوگا، یہاں پہ بہت بڑا انتظام ہے، آئیں۔ جی رانا صاحب آگے کا کیا شیڈول ہے اب؟ جی وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں کنونشن سینٹر میں، تو اب ہم انشاءاللہ اندر جا رہے ہیں کنونشن سینٹر پہ، جہاں پہ اجلاس منعقد ہوگا۔ اس کے بعد کے اندر کی کیا صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی شکریہ۔ جی رانا صاحب جی جو کسان کنونشن تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ جناح کنونشن میں آج اسلام آباد میں ہم آئے تھے، اور آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور آرمی چیف نے آج بہت اچھا خطاب کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسان رہنما، کسان اتحاد کے رہنما عمر رضا صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو آرمی چیف نے خطاب کیا ہے، اور کسانوں سے جو ان کے مسائل ہیں سنے ہیں بڑے تعمل سے، اور ان کو حل کرنے کا کچھ موقع پہ حل کیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے۔ اس بارے میں سر کیا کہیں گے آج کی کنونشن کے بارے میں؟ رانا صاحب، پاکستان کی تاریخ میں جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، چیف صاحب نے بھی کہا ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی کسان کو کسی بڑی اتھارٹی نے سنا ہے۔ کسان بیچارہ بڑے عرصے سے پریشان تھا، اور یہ چیزیں چاہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ سنا جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت زبردست ایکشن لیے، پھر فور ایکشن لیے۔ مگر چیف صاحب نے جو خطاب کیا، اور جو انہوں نے جو کسان کی اور جو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کسان چیف صاحب کا فرمان تھا کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء نے لائف سٹاک کا اور زراعت سے پیش اپنائے رکھا، اور یہ بہت مقدس شعبہ، اور جس جذبے سے وہ باتیں کر رہے تھے، اور جو ان کا جو جذبہ تھا، خاص کر رانا صاحب ان کا جو کہنا تھا نا، اب گورنمنٹ کوئی بھی آئے یہ معاملہ اب نہیں رکے گا، یہ تھوڑی حوصلہ افزا امید ہے، اور کسان مطمئن ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری آواز متعلقہ فوراً تک پہنچ گئی، اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارے مسائل بھی حل۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کسانوں نے مسائل بتائے ہیں ٹرانسفارمر کے حوالے سے، واقعہ کے حوالے سے، اور موقع پہ ہی وزیر اعظم صاحب نے آرڈر بھی جاری کیے ہیں۔ اور عمر رضا صاحب، میں نے آج تک اتنی میری الحمدللہ زندگی ہو گئی ہے، میں نے آج تک آرمی چیف کو ایسی کسی آرمی چیف کو نہیں سنا ایسے، جس طرح ماشاءاللہ آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے آج خطاب کیا ہے۔ اسلامک پوائنٹ کے حوالے سے بھی بہت رانا صاحب جو ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ جو مافیاز کھاد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی لگام ڈالیں گے وہ، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان واقعی مافیاستان بن چکا ہے۔ جی بالکل۔ بھائی اکرام صاحب، میں اس فورم کے حوالے سے آپ کے توسط سے سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کسان اتحاد چیئرمین خالد حسین بٹ صاحب کا، اور مختار صاحب صاحب کو، اور دیگر کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع میسر کیا اور ہم یہاں تک پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد آج کسان پورے پاکستان میں، سندھ کے، بلوچستان کے، کے پی کے، پنجاب کے، دور دراز کے، ایک بہت بڑا حوصلہ لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ مافیاستان کو وہ بالکل سر، میں نے بھی آج پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے کہ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ کسانوں کے مسائل سنے گئے ہیں، وہ بھی آرمی چیف صاحب سپہ سالار پاک افواج کے، انہوں نے عاصم منیر صاحب، حافظ منیر صاحب، اور وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے سنا ہے، اور یہ عمر رضا صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کسانوں کا پہلی دفعہ کسی نے مسائل سنے ہیں۔ رانا صاحب 45 منٹ آرمی چیف نے خطاب کیا
है किसानों के बारे में? एक 10 सेकंड सी चीज ऐड उनके जो उनका कहना था ना, ये भी क्लाइमेक्स था कि जब ये आप लोगों के पास वोट लेने के लिए आए तो आप उनसे ज़राअत के मुताल्लिक बात करें और ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल कि जो हमारे हुकूक के लिए बात करने वाले हैं, जब वो हमारी बात ही वहाँ नहीं करते थे, फिर हम सवाल उनसे क्यों नहीं करते? वो हमसे वोट लेके आते हैं, आगे हमारी बात क्यों नहीं करते? 28 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है, आपसे भी गुजारिश है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि जो आपसे वोट मांगना है उनसे अपने मसाइल ये ज़रूर दरियाफ्त कीजिए, उनके आगे रखिएगा। और इतने बड़े प्लेटफार्म पे आज हमने भी बहुत दिल खुश हुए हैं और किसानों ने भी आर्मी चीफ जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और अनवारुल्लाह काकड़ साहब के भी हक में नारेबाजी की है। और बहुत शुक्रिया। इसी के प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास। अल्लाह नहीं